عرصہ گزر چکا ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے جو کہ پاکستان بھر کی نمائندہ سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ہے۔ جب ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور مجھے میرے قائد میاں نواز شریف، آپ نے اور باقی جو ہماری اتحادی پارٹیوں کے زعماء نے مجھے اس مقصد کے لیے منتخب کیا، تو مجھے اندازہ تھا صورتحال کی ترشی کی، سختی کی اور معاشی تباہی کی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور معاملات کو، ذمہ داری کو قبول کیا۔ اس نیت کے ساتھ کہ ہم مل کر پاکستان کو اس معاشی تباہی سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، باقی نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس میں حصہ بقدر جسہ سب پارٹیوں کا اس حکومت میں حصہ ہے، اور ہم نے مل کر ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مگر جسے کہتے ہیں کہ سر مڈاتے اولے پڑے، دنیا میں تیل اور پٹرول کی قیمتیں اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ $120 فی بیرل سے بھی کراس کر گئی تھی، جو کہ پچھلی دہائیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جب کبھی دنیا میں کوئی کرائسس آیا تو $80، $90، $100، 105، مگر یہ $120 سے بھی کراس کر گئی۔ دوسری طرف جانے والوں نے ہمارے لیے ایک گڑھا کھود دیا تھا، تاکہ جسے کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی دنیا میں آسمان سے قیمتیں باتیں کر رہی ہوں، اور اس پاکستان کی بدترین کرپٹ اور نااہل انکمپٹنٹ حکومت نے اپنے 3.5 پونے 4 سالوں میں تو اس ملک کے اندر ایک دھیلے کی بھی رتی برابر بھی عام آدمی کو اس کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جانے سے پہلے جب ان کو ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ اب ہماری چھٹی ہو جائے گی اور اپوزیشن جو ہے ان کے پاس ووٹوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ایک افسر نے عمران نیازی کو مشورہ دیا کہ آپ فوراً تیل کی قیمتیں کم کر دیں۔ اس کو یہ بات، چونکہ اس کا دماغ تو ہے نہیں، ایک افسوسناک بات ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس نے فوراً پیغام بھیجا، پیغام رساں کے ذریعے اس وقت کے وزیر خزانہ کو، کہ بھئی ہمیں قیمتیں کم کر دینی چاہیے،
جو بھی اس نے کم کیا 10 روپے 15 روپے یا جو بھی تھا. اس وقت کے وزیر خزانہ نے اپنے سر چھت کو لگایا کہ یہ تو ممکن نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا, بالکل ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں, اور ادھار لے رہے ہیں. ان 3.25 سالوں میں آپ جانتے ہیں مفتاح اسماعیل ہمارے وزیر خزانہ بیٹھے ہیں, 3,000 ارب روپیہ, مفتاح ایم آئی رائٹ, 3,000 ارب روپے کے قرض لیے, سوری 20,000 ارب روپے, میں 30,000 کرتے 20,000 ارب روپے کے قرض لیے گئے, جو کہ پاکستان کی تاریخ سے لے کر اس وقت تک یعنی 80% پاکستان کے لیے گئے قرضوں کے مساوی تھے. اور انہوں نے تیل کی قیمتیں یکایک کم کر کے انہوں نے نہ صرف یہ گڑھا کھودا بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو معاشی تباہی کے دہانے دھکیل دیا. آئی ایم ایف کے جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا, یہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا, اس معاہدے کی انہوں نے اس کو پارا پارا کر دیا. اب جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو سامنے مشکلات تھی, اور آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ رک چکا تھا. انہوں نے ہمیں کہا جناب آپ وہ شرطیں پوری کریں, وہ دوبارہ آپ ٹیکس لگائیں جو پچھلی حکومت نے ہم سے اپنا معاہدہ کیا تھا, تب ہم آپ سے بات کریں گے, ورنہ آپ سے ہم بات نہیں کر سکتے. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے 3.25 سال میں معاشی تباہی میں کرپشن کو سر فہرست کر دیا. آپ کو اچھی طرح علم تھا کہ نواز شریف کے دور میں 2018 اگست میں جب یہ حکومت آئی تو اس سے پہلے چینی 52 روپے تھی. میں درست کہہ رہا ہوں؟ زور سے بتائیں, میں درست کہہ رہا ہوں؟ وہ وقت آیا کہ چینی 100 روپے سے کراس کر گئی پی ٹی آئی کی حکومت میں, 100 روپے سے. ہوا کیا کہ انہوں نے منصوبہ بنایا, انہوں نے چینی پہلے ایکسپورٹ کی کہ جی ہمارے پاس بہت چینی کے وافر ذخائر ہیں, اور اس کے اوپر ترا امتیاز یہ کہ ساتھ سبسڈی دے دی کہ جی چونکہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ ڈالر کمانے کے لیے کچھ خسارہ ہے تو سبسڈی دے دی. حالانکہ سبسڈی دینے کا کوئی جواز نہیں تھا. کیوں؟ کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو رہا تھا, یعنی نیچے جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کہ اگر آپ 1 کلو چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ $1 کماتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, مثال آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے. جو وقت گزرتا گیا وہ وقت بھی آ گیا کہ 1 کلو ایکسپورٹ کی تو $1 کے مقابلے میں جب روپیہ نیچے جا رہا تھا وہ 100 روپے کے مقابلے میں 120 روپے مل رہے تھے. ایک تو یہ منافع جس کو میں ونڈ فال کہتا ہوں, اور دوسرا سبسڈی ساتھ مل رہی تھی. اس طرح پاکستان کے اربوں روپے انہوں نے ہڑپ کیے سبسڈی کے نام پر, اور دوسری طرف ڈالر جو اپنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا اور روپیہ نیچے آ رہا تھا, وہ ونڈ فال بھی ان کی جیب میں گیا, اور اس طرح اربوں روپے ہڑپ کیے گئے. اسی طریقے سے گندم کے اوپر, گندم انہوں نے پہلے ایکسپورٹ کی, پھر گندم بعد میں امپورٹ کی, مہنگی گندم, اس میں پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا معاش کا. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ گیس مارکیٹ میں, جب کووڈ کے زمانے میں بتا رہا ہوں, مارکیٹ میں کووڈ کے بعد مارکیٹ میں گیس $4 پر یونٹ تھی. گیس مارکیٹ, سپاٹ مارکیٹ $3 یا $4 تھی گیس, جس سے ہمارے بجلی کے پلانٹ چلتے ہیں اور کارخانے چلتے ہیں اور گھروں میں جاتی ہے. انہوں نے نہیں خریدی, نہ سپاٹ مارکیٹ میں انہوں نے لیا, نہ لانگ ٹرم معاہدے کیے.
نواز شریف کے زمانے میں جب یہ پاور پلانٹ لگ رہے تھے تو قطر کے ساتھ G2G معاہدہ کیا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اور وہ 13% پہ وہ گیس لی گئی. وہ مطلب میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ وہ کروڈ آئل سے اس کا گیس کا ایک ہوتا ہے ریلیشن، اور بہت اچھے داموں پر اور اچھے شرائط پر وہ معاہدہ ہوا لانگ ٹرم. پھر 2015-16 کی بات ہے، 16 کی. پھر 2021 میں دوبارہ ان کے دور میں معاہدہ ہوا. نواز شریف کا معاہدہ 15 سال کا تھا دیر پا، اور یہ معاہدہ دوسرا جو ہوا وہ 10 سال کا تھا. اس میں قطر نے مہربانی کی اور بھی انہوں نے سستی یعنی 10% پہ انہوں نے وہ گیس دی. اور وہ معاہدہ جب ہوا تو آپ کو یاد ہے وہ ہمارے جو سپہ سالار وہ خود تشریف لے گئے تھے. اس کے بعد جب کووڈ آیا تو گیس جو تھی وہ یعنی بالکل ریوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی. انہوں نے اس کو نہیں خریدا، نہ لانگ ٹرم نہ شارٹ ٹرم انہوں نے خریدا. اور پھر تیل مافیا اپنا حاوی ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہنگی ترین بجلی بننی شروع ہوئی پاکستان میں. اور پھر جب یوکرین کا کرائسس آیا، کیا پتہ ہوتا ہے کرائسس کب آ سکتا ہے، جنگ چھڑی تو روس نے گیس بند کر دی. پوری دنیا، یورپ خاص طور پر، وہ پل پڑا جہاں جہاں گیس اویلیبل تھی. اور ہمارے جیسے ملک کو گیس حاصل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا. آپ یقین کریں کہ پوری کوشش کے بعد ٹینڈرز کھلتے تھے، کوئی بڈ نہیں آتی تھی کہ گیس اویلیبل نہیں تھی، اور ہمیں مہنگے ترین تیل خریدنا پڑا، مہنگا ترین تیل. اور اس سے پہلے بجلی بنائی، اور بجلی بنا کر آگے جو چھوٹا جو غریب آدمی اس کو سبسڈی دے کر آگے بجلی مہیا کی. یعنی مہنگا ترین تیل خریدا، مہنگی ترین بجلی بنائی، اور آگے پھر یہ خودار کی زندگی ہم بسر کرتے ہیں. پھر اس میں پیسہ ڈال کر اس کو بجلی کو سستا کر کے آگے عام آدمی کو، کسان کو بجلی مہیا کی. یعنی جس ملک کی حالت یہ ہو، اس کے ساتھ 4.25 سال جو کھلواڑ کھیلا گیا، جو تماشا کیا گیا، وہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایسا بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن اس طرح کا تماشا جس نے پاکستان کی معیشت کو اس کا کچومر نکال دیا. دن رات جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، چور اور ڈاکو کا بیانیہ دن رات اپنا ہر جگہ کہا. اور چاہے اپنا لوگوں کی دال روٹی کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کے روزگار کا معاملہ ہو، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بھاشن دینا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو معاملات جو اب سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، تاکہ میں جو اصل مقصد جو آج کی میٹنگ کا ہے میں اس پر موقوف رہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے بہنوں اور ساتھیوں، کہ یہ وہ حالات تھے جس میں ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی. اور پھر جب IMF میری ابھی پرسوں جب IMF کا معاہدہ ہوا تو کابینہ میں میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، تو یہ منسٹر آف فائنانس میرے پاس تشریف لائے، کہا جی کہ ابھی خبر آئی کہ IMF کا پروگرام ہو گیا ہے. تو میں نے بھری میٹنگ میں کہا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، مگر یہ کوئی مبارکباد کا موقع نہیں ہے کہ ہم قرض لے رہے ہیں. قرض لے رہے ہیں تو اس کے اوپر کس بات کی خوشی اور کس بات کی مبارکباد. اس مالک کا کرم ضرور ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈیفالٹ سے بچ گئے. جو عمران خان چاہتا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ بن جائے گا سری لنکا، وہ اب آپ دیکھ لیں اس کا چہرہ، دیکھ لیں اس کا، کہ وہ چاہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے. وہ چاہتا تھا، وگرنہ یہ خواہش نہ ہوتی تو کبھی ان کا سابق وزیر خزانہ عمران خان کے حکم پر فون کرتا کہ جناب آپ وہ لیٹر جو ہے
लिख दो वफाक को कि हम अपने सरप्लस नहीं देंगे, क्योंकि IMF की शर्त थी, यह आपके समझने की बात है कि तमाम शराइत में से एक ये भी शर्त थी कि सूबे लेटर लिखें वफाक को, चारों सूबे, कि हम साल के आखिर में सरप्लस, यानी जो हमारा जो बजट जो है हमारा जो वो सरप्लस में होगा। और फिर जब वो वक्त करीब आ रहा था IMF के बोर्ड की मीटिंग का, यानी 29 अगस्त जो अभी गुजरी है, उन्होंने अपना फोन किए फाइनेंस मिनिस्टर KP को और फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब को। KP का तो खत पहुंच गया, पंजाब का खत बीच में कहीं अटक गया, और उसकी आपने आवाज सुन ली, गुफ्तगू सुन ली। इसके बाद किसी को शक है कि वो शख्स जो अपने आप को मसीहा कहता था कि मैं पाकिस्तान में 90 दिन में मैं पाकिस्तान में करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं पाकिस्तान में जो ये चोर डाकू 300 अरब डॉलर ले गए मैं वो वापस लेके आऊंगा, 100 मारूंगा IMF के मुंह पे, 100 मारूंगा फलाने के मुंह पे, और उसके बावजूद भी हम पे अपना सरप्लस बच जाएगा। जो कहता थकता नहीं था कि मैं पाकिस्तान में मैं 50 लाख गरीबों के लिए घर बना के दूंगा, जो ये कहता थकता नहीं था कि मैं पाकिस्तान में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जो ये कहता थकता नहीं था कि मैं अगर रुपया जो है वो महंगा हो जाए, बिजली 1 रुपया महंगी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म वो चोर होता है, जो ये कहता थकता नहीं था कि बिजली के बिलों को आग लगा दो और हुंडी के जरिए पैसे लाओ। आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये हमने सख्त फैसले जरूर किए हैं, उसकी वजह मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन कम से कम आप उसका चेहरा जान लें। जब हमारी पार्टी ऑपोजिशन में थी तो किस तरीके के साथ इसने हमारे मेंबरों के साथ सलूक किया और जेलों में पहुंचाने के लिए और काल कोठरी में पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक गया। लेकिन सलाम है मियां नवाज शरीफ को, सलाम है आपको, हमारी पार्टी की जो मां को, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पूरा मुकाबला किया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, हमने तो कभी रोना धोना नहीं किया, यहां तक कि बेटियों और बहनों को नहीं छोड़ा। कौन नहीं जानता कि मरीम नवाज शरीफ के साथ कितना इन्होंने जुल्म किया। एक और हमारी बहन जो है जरदारी साहब की बहन, उनके साथ क्या जुल्म किया, और मैं क्या बताऊं आपको, किस किस का नाम लूं, और फिर किस तरह उनके साथ जेलों के अंदर सख्ती की गई कि इनको जमीनों पर लटाओ और ये करो और वो करो। सब ने, हमने, अल्लाह ने हिम्मत दी, उसको बर्दाश्त किया। आज अगर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अगर इंतशार पैदा करने की बात की जाती है और पाकिस्तान के इदारों को तकसीम करने की बात की जाती है, म्यूटनी की बात की जाती है, और उसका अगर कानून नोटिस लेता है तो फिर वो भी चेहरा आपने देखा और वो भी जुबान देखी कि ये जब जेल जाते हैं तो इन्हों दे लक की पीड़ शुरू हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह किसी को इस तरह का दिन ना दिखाए। इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए और खुदा का खौफ दिल में होना चाहिए। किस तरीके से रौनक के साथ मुकदमे बनाए गए और आर्टिकल 6 तक के लिए FI को कहा गया कि आर्टिकल 6 के तहत इनको शहबाज शरीफ को, ख्वाजा आसफ को, मरियम को, नवाज को, सबको उनको अंदर करो और इनसे ये करो। परवेज रशीद किस किस के खिलाफ आर्टिकल 6 तक गए। कानून बदला, नैब का कानून बदला कि जनाब रिटायर्ड जजेस लेके आ जाओ ताकि इनको सजाएं दिलवा दें। भाई जो हाजिर जजेस हैं उनकी क्या कमी थी कि आपको रिटायर्ड जजेस की जरूरत पड़ गई? भाई कियानी साहब प्लीज तो जो जरा मेहरबानी करके। तो ये
جو صورتحال تھی میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن اس رب نے ہمیں حوصلہ دیا. آج ہم نے 4 مہینوں میں، اور میاں نواز شریف سے لے کر مجھے اور پوری پارٹی، کہ ایک دھیلا بھی غریب آدمی کے اوپر ہم اس کو بوجھ ڈالیں مہنگائی کے لحاظ سے. کون چاہے گا؟ یہ وہی تو نواز شریف ہے جس نے اپنے زمانے میں اس ملک کے اندر صحت کارڈ جاری کیا، اس ملک کے اندر کسانوں کو، لاکھوں کسانوں کو سبسڈی دی، اس ملک کے اندر فرٹیلائزر کی سبسڈی دی، اس ملک کے اندر بجلی کی سبسڈی دی. وہی نواز شریف، وہی یہ خادم، وہی یہ پارٹی جو کہ اپنے دور میں عوام کی خدمت کے لیے دن رات خدمت کرتی رہی. اور کون کون سا وہ منصوبہ نہیں تھا جس کو نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی برق رفتاری سے مکمل کروایا گیا، اور پوری شفافیت کے ساتھ. آپ اس بات کے گواہ ہیں. آج میں پوچھتا ہوں کہ کس منہ سے یہ چور ڈاکو لوگوں کو کہتا ہے؟ بھئی 4.25 سال اپنے تم حکومت میں رہے، تم نے ایف آئی اے تمہارے پاس، نیب کو تم نے ہمارے خلاف اس طرح چھوڑا ہوا تھا کہ اگلا جملہ میرے منہ پہ میں لا نہیں سکتا. اور پھر خود تم لاہور میں جا کر بیٹھتے تھے اپنے پیاروں کے ساتھ کہ مریم نواز کو اس طرح جیل میں بند کرو، خواجہ آصف کو اس طرح یہ تکلیف دو، رانا ثناء اللہ کو اس طرح تکلیف دو، سعد رفیق کو اس طرح تکلیف دو. خود بیٹھ کے تم لاہور میں جب ان کی بیلیں کینسل ہوتی تھیں یا ان کو نیب گرفتار کرتا تھا. اور آج آپ 4.25 سال کہتے ہیں کہ چور ڈاکو، چور ڈاکو. کس منہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیدا اس دن ہوئے کہ جس دن شاید دنیا میں سب کوئی جھوٹ ہی بولتے تھے. اس کے علاوہ اور کچھ کا مجھے جواب نہیں ملتا. اور میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس سے بڑا جھوٹا، مکار اور فریبی اور دوگلا اور پاکستان دشمن شخص شاید کبھی اپنے اس دنیا میں پیدا ہوا ہو. بالکل یہ میں ایمانداری سے کہتا ہوں. کوئی کچھ کہے، میں کسی کے بارے میں اس طرح کا بناتا نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے دیکھ لیا، اس کے سر سے پاؤں سے لے کر دیکھ لیا کہ جو شخص خط لکھوا دے کہ بھائی آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے اور یہ دیوالیہ ہو جائے، یہ پاکستان اللہ نہ کرے سری لنکا بن جائے، تو یہ ملک دشمنی اور کیا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے آج اس سے بڑی ملک دشمنی کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہنچ گیا. ایک ملک، دوست ملک، بلکہ برادر ملک، اس نے اپنا، اس زمانے میں انہوں نے پیسے مانگے کہ ہمیں پیسے چاہیے ورنہ ہمارا پروگرام خراب ہو جائے گا، ہمیں فوراً انہوں نے پیسے دے دیے اور انہوں نے پیسے فوراً واپس کر دیے. اس شخص نے رعونت کے ساتھ اس کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا اس امداد کو اس ملک سے کہ جی آپ نے پیسے کم دیے ہیں. اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں آپ ذرا. یعنی ایک پیسے مانگنا اور اس کے اوپر اکڑنا کہ بھئی آپ نے پیسے کم دیے. پھر مجھ پہ الزام لگتا ہے، میں اگر ایک جملہ جو بار بار کہتا ہوں تو میں وہ جملہ نہیں کہتا، لیکن کیا فقیر کی کبھی اکڑ ہوتی ہے؟ آج آئی ایم ایف کا اگر معاہدہ ہو گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب کو کرنا چاہیے کہ ہمیں اب موقع مل گیا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح عمران نیازی نے پاکستان کو 4.25 سال چلایا اور ایک اس ادارے نے اس کو پالا پوسا کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی اور آئندہ بھی کبھی مثال نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس حد تک اس کو سپورٹ کیا گیا اور جس حد تک اس کی جو نزاکتیں اور اس کے نخرے برداشت کیے گئے، میں تو جب دیکھتا ہوں، اب تو میں خود دیکھ رہا ہوں اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے جو کچھ یہ آدمی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے فیصلے کرتا تھا اور اس کی اپنی من مانی کرتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر کلٹ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کلٹ کو اس کا علاج ڈھونڈے گا.
لیکن مجھے بتا دیں کہ پونے 4 سال میں کون سی ایک چیز ہے جو اس نیازی نے کی ہو تو جس کو مثال بنا کر میں بھی کہوں. اب ایک پروگرام تھا, میں بات کرتا ہوں, آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں, فرسٹ ٹائم نہیں کر رہا, کہ ایک پروگرام تھا 1122 جب میں 2008 میں آیا. بڑا اچھا پروگرام تھا, اس کو میں نے پورے پنجاب میں پھیلا دیا اس کو, کہ وہ پروگرام اچھا تھا. تو کون سی ایسی مثال ہے اس کی جس کو میں اس کو فالو کروں؟ کیا میں اس کے جھوٹ کو فالو کروں, اس کی بدتمیزی کو فالو کروں, اس کی گالی گلوچ کو فالو کروں, اس کی لغویات کو فالو کروں, اس کا دشنام ترازی کو فالو کروں, اس کی ملک دشمنی کو فالو کروں؟ کس بات کو فالو کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آج اس قوم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. قوم اپنے ووٹوں کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے گی, میں اور میری پارٹی, میرا قائد, اس کو من و تن ہم اس کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ بات سامنے رکھنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں اتنی الحمدللہ ان میں احساس ہے, ان میں قوت ہے, ان میں بینائی ہے, ان میں اپنا فورس سائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے, کس نے خدمت کی قوم کی, کس نے قوم کا وقت ضائع کیا. اور میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلے جاؤں, یہ جو توشہ خانے کے معاملات جو آپ دن رات دیکھ رہے ہیں, بالکل اس میں غلط بات نہیں ہے کہ پہلے جا کے گھڑیاں بیچ دیں, پیسے جیب میں ڈالے اور بعد میں توشہ خانے میں جمع کرا دیے. کس نے نوٹس لیا اس بات کا؟ اور بے شمار چیزیں جو سامنے آئی ہیں, کیا نوٹس لیا گیا؟ اور چونکہ نوٹس نہیں لیا گیا, اس کے پاس کھلا ہاتھ تھا, اس نے ملک کو بربادی تباہی کر کے تو ہمارے حوالے کر دیا. لیکن آج 4 مہینے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 4 مہینوں میں بجلی تیل اور پٹرول کی قیمتیں شروع میں بہت بڑھیں, کمی بھی آئی, لیکن کمی کم آئی اور بڑھائی زیادہ گئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سچی بات یہی, حقیقت یہی ہے, تکلیف دہ حقیقت ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وہی آپ کا خادم ہوں نا. آپ جانتے ہیں کہ جو اپنا رمضان شریف میں رمضان بازار لگتے تھے, آٹا سستا بکتا تھا, دوائیاں مفت تھیں, اعلیٰ دوائیاں تھیں, ہسپتالوں میں علاج مفت ہوتے تھے, PKLI بنایا, کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات ملتی تھیں, پورے پنجاب میں ہسپتالوں کو نئے ہسپتال بنا دیا گیا تھا, علاج مفت تھا, غریب اور بیوہ علاج کے بغیر ہسپتالوں سے جا نہیں سکتی تھیں. تو میں یا نواز شریف دوبارہ اب 4 مہینوں میں آپ کے اوپر, عوام کے اوپر کوئی مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے بس میں تھا نہیں. اب تازہ ترین مثال بتاتا ہوں آپ کو. آج اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ 2 روپے 7 پیسے پٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور 2 روپے 99 پیسے شاید ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے. ساری رات میں اس کے اوپر میں لگا رہا, میں ساری رات, میں کل سارا دن, میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے, کوئی بتانے کی بات نہیں کہ میں وہ آفت زدہ علاقے جہاں پر تباہی مچی تھی KP میں سارا دن وہاں تھا, اور رات کو مجھے فکر یہ تھی کہ اب 15 دن بعد قیمت ہم نے بتانی ہے تیل کی اور پٹرول کی کیا ہوگی. تو میں لگا ہوا تھا 3-4 دن سے, کل رات کو بیٹھ کے, یعنی جو پھر انسانی حد تک تھا ایک شفاف طریقے سے, وہ ہم نے پھر اس کا حساب کیا, اور 2 روپے 7 پیسے اور 2 روپے 99 پیسے پٹرول, اور اس میں ہم نے اپنا اضافہ مجبوراً کرنا پڑا, مجبوراً. عوام کو یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے, جس کو FAC کہتے ہیں, تو جو FAC کا جو ہوتا ہے, اس کا جو ہوتی ہے اپنا جو بھی کم ہو یا زیادہ, تو 2 مہینے بعد یہ پاس آن ہوتا ہے. تو یہ جو جون میں, مئی اور جون میں جو بل آئے, وہ مارچ میں جو شپمنٹس آئی تھیں, جو آسمانوں سے جو قیمتیں باتیں کر رہی تھی تیل کی, وہ آئیں, اور 2 مہینے بعد یہ پھر FAC جو پاس آن ہوتا ہے. اس لیے جون میں اور جولائی میں ایک بے پناہ جو FAC چارج جو بڑھا, جس سے کہ عام آدمی کے طوطے اڑ گئے. اور یقیناً, اور میں کئی دن بیٹھ کے یہاں پر بیٹھا رہا, لٹرلی لڑائی کی کہ بھائی اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم جا کے
اپنا کسی حجر میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ میں اس غریب عوام کو یہ میں پاس آن نہیں کر سکتا. لہٰذا بڑی ہم نے ارک ریزی کی, بہت اس کے اوپر میں نے کوشش کی. تو پہلے مرحلے میں یہ سن لیں 200 یونٹ جو بجلی استعمال کرتا ہے, یعنی بجلی کے جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے اس کو ہم نے ایگزمپٹ کر دیا. اور جو ایگزمپشن کی اس کا جو حکومت کو جو اس کا بوجھ اٹھانا پڑا وہ کتنی اماؤنٹ تھی؟ 21 ارب روپے. مگر وہ 48 یا 52% جو کنزیومرز ہیں اس کو کور کرتی تھی. میں نے کہا نہیں, جب تک کہ 300 یونٹ تک ہم ایگزمپشن نہیں دیں گے. اب مڈل کلاس کہاں رہی؟ اس مہنگائی کے بعد تو مڈل کلاس ایروڈ ہو گئی ہے. میں نے کہا کہ 300 یونٹ تک ہم ایگزمپشن دیں گے تو بات بنے گی, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. چنانچہ 200 کو ہم نے ایگزمپٹ کیا ایف اے سی میں. 6 ستمبر تک مہلت لی کہ سبھی کا ہم نے بل رکوایا. اور آج میں الحمدللہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 300 یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو سب کو ایف اے سی سے ایگزمپشن ہم دے دیا. بالکل. اور 300 یونٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً کتنی فیصد بن جائے کنزیومر کے؟ 75% کنزیومر جو ہیں, یعنی اگر 100 بجلی استعمال کرتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, تو 75 جو ہیں وہ اب اس سے ان کو مکمل طور پر استثناء مل گیا ہے. وہ اب ان کو ایف اے سی کے چارج نہیں دینے پڑیں گے. مگر نہ یقین کریں کہ ڈرائیوروں کو بھی ان کے بل جو ہے 18-20 ہزار کا بل آ گیا, وہ کدھر جاتے بیچارے؟ وہ تو اللہ کا کرم ہے, شکر ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ان کو منظور تھا کہ اپنا عزت بچ گئی. ورنہ اگر وہ سڑکوں پہ آتے تو بالکل بجا طور پہ آتے سڑکوں کے اوپر. یہ ہیں وہ حالات جن سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے. آپ یقین کر لیں, یہ ہے وہ مشکلات جو کہ آج ہمیں جس کا سامنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اب یہ طوفانی بارشیں ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, جنوبی پنجاب, پورا جنوبی پنجاب وہ دریائے سندھ لگ رہا تھا. یہاں پر جنوبی پنجاب کے میرے دوست بیٹھے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں, ان سب کو پتہ ہے, چاہے وہ مظفر گڑھ ہو, چاہے وہ پنجند ہو, چاہے وہ میاں والی ہو, چاہے وہ ککڑا والا ہو, یعنی پورا میاں والی سے لے کے تو رحیم یار خان تک پانی پانی تھا. تو بے پناہ تباہی ہوئی تھی. اور پھر ہم سب نے مل کر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ایک گھر کو ہم نے بحال کیا, ان کو گھروں میں ان کو آباد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, ہمت کے ساتھ. ان کے جانور کو چارہ بھی دیا, ادویات بھی دیں, ان کو کمپنسیشن بھی دی, اربوں روپے کمپنسیشن دی. ان کے گھروں کو ہم نے آباد کیا, ان کو ہم نے جو بیج مفت دیے, ان کو ہم نے یعنی سب کچھ ان کے حوالے کیا. اور خدا کے فضل و کرم سے وہ سب آباد ہوئے. یہ جو سیلاب آیا ہے بارشی دریائی, یہ میں نے اپنی تاریخ میں اس سے زیادہ سیلاب اس سے بڑا نہیں دیکھا. میں پنجاب گیا ہوں, میں سندھ گیا ہوں. سندھ جو ہے یقین سکھر لے لیں, شکارپور لے لیں, لاڑکانہ لے لیں, پانی پانی ہے, پانی ہر طرف, چاروں طرف پانی ہے. کھجور کی درخت بالکل تیار, وہ سب تباہ ہو گئے. گندم تباہ ہو گئی, کاٹن تباہ ہو گئی, یعنی ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر آب ہے بالکل. اور ہر چیز تباہ ہو گئی, گھر تباہ ہو گئے. 1000 سے زائد لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں, جن میں 300 بچے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان میں آپ جعفر آباد جائیں, نصیر آباد جائیں, قلعہ سیف اللہ جائیں, آپ چمن جائیں, قلعہ عبداللہ جائیں, کچھی جائیں, جہاں پر بھی جائیں پانی نے تباہی مچا دی ہے. اس طرح کل میں کے پی سے ہو کے آیا ہوں, کلام سے لے کر مدین, بحرین, وہاں پر دریا میں کھڑے ہوٹل جو ہیں, اب وہاں پر ایک بڑا ظلم ہوا ہے. وہاں پر جو بھی اس کو ذمہ دار ہے اس کو وہاں پر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ دریا کے پیٹ میں انہوں نے ہوٹل بنا دیے انہوں نے. اب بتائیے کہ پھر اگر کوئی طغیانی آئے گی تو کوئی عقل کا اندھا ہی کہے گا کہ یہ ہوٹل جو ہے وہ قائم رہے گا. اسی طریقے سے وہاں پر بھی پل اڑ گئے, وہاں پر فصلیں تباہ ہوئی ہیں, جو
टूरिस्ट हैं जो आए हैं वहाँ पर खूबसूरत मनाजर देखने के लिए, हज़ारों लोग वो वहाँ पर रुके हुए हैं। और मैं आपको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, NDMA, सूबों की हुकूमतें, PDMAs, अफवाज पाकिस्तान दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात। और मैं हर जगह पहुँच रहा हूँ, हमारी टीमें पहुँच रही हैं। मैं आज अभी इसके बारे में आपसे भी मुझे गुफ्तगू करनी है। और हमने जो जितने भी घराने जो मुतासर हुए पानी से, जहाँ पर भी हैं वो, चाहे वो कोट सब्जल में हैं या वो अपना नौशहरा में हैं या वो सखर में हैं या कहीं बलूचिस्तान में हैं या गिलगित बल्तिस्तान में हैं या कश्मीर में, उनको 25,000 रुपया हम फी घराना दे रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। ये वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम है और 28 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। उनको NDMA के हवाले कर दिए गए। NDMA आगे बिस्प को देते हैं, जो जिसके पास ये सारा डाटा है और हर चीज़ वो बड़े शफाफ तरीके से दी जा रही है। लेकिन ये रकम अब बढ़ जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े परेशान हैं कि जी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं कहता हूँ कि जहाँ से भी पैसे लाने पड़े, हम इस दुखी इंसानी दुकान को इस तरह नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल उनका हम हाथ थामेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। इसी तरीके से 15 अरब रुपया हमने वफाक ने ऐलान किया है सिंध की अपना वहाँ पर बहाली के लिए, 10 अरब रुपये बलूचिस्तान के लिए, कल 10 अरब रुपये मैंने वहाँ पे ऐलान किया। KP में जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनको 10-10 लाख रुपया उनके घर वालों को दिया जा रहा है, जो कि कोई मुआवजा नहीं है। उनकी ज़िंदगी चली गई उनके प्यारों की, तो उनके लिए तो उनका सहारा जो था वो चला गया, वो सारी उम्र उनके लिए रोते रहेंगे। इसी तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है, इसी तरीके से मकान, लाखों मकान गिर गए हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें वसाइल चाहिए। जो अब पिछले 4-5 दिनों में टेलीविज़न पर, अखबारात में बहुत इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा उठाया। इसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा और हमारे शहरी रहमान साहबा, एहसन इकबाल साहब और दूसरे हमारे साथी शाज़िया मरी साहिबा और चेयरमैन NDMA, वो एक फ़ौज के जर्नैल हैं, और यानी दर्जा बदर्जा तमाम लोगों ने, चौधरी कमरुद्दीन कायरा उस टीम में शामिल है और बेशुमार सूबे की हुकूमतें, वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, NDMA, PDMAs मिल के उन्होंने सब कुछ दिखाया। कल बिलावल भुट्टो साहब ले गए थे सफ़ीरों को, उन्होंने जाके दिखाया। बिलावल भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशन में जो फ्लैश अपील करवाई, उससे UN जो है $160 मिलियन का उन्होंने दिया। फिर वो ये अपील ट्रिगर होगी इंशाल्लाह। और दोस्त ममालिक और हमारे बरादर ममालिक के कई सरबराहों ने मुझे फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि जी हम हाज़िर हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए और इंशाल्लाह हम इनको हर तरह से मदद करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने वसाइल भी हम बुरोकार लाएंगे। लेकिन मुझे बताएं मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों कि 4 माह हो गए हैं मुझे दिन रात या तो IMF, अब कोई ज़रा सी बात होती है, यानी अब तो अगर छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ेगा। कितनी ये शूमी किस्मत है, कितनी अफसोस की बात है कि आप खुद अपने ताईं आप आज़ाद नहीं हैं कि आप फैसला कर सकें। हत्ता कि ये जनाब जो बिजली के जो है हमारे जो अपना FAC, उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ा कि जी हम ये कर रहे हैं, कहीं IMF हमारा जो हुक्का पानी बंद ना कर दे। कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। मैं बता दूं आपको, आज कौमें इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, दयानत से काम लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पाँव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अल्लाह ने आपको पहाड़ भी दिए हैं, आपको वसाइल भी दिए हैं, ख़जाने भी दिए हैं, मादनी आपको वसीले दिए हैं, बेशुमार आपको अरबों खरबों के मादनी वसीले दिए हैं आपको, मगर उसके लिए हमने आज क्या किया, आज तक क्या किया? रेकोटेक की मिसाल ले लें। रेकोटेक एक धेले की वहाँ से तांबा नहीं निकला, एक धेला का वहाँ से सोना निकला और अरबों खरबों पाकिस्तान तावान में अदा कर चुका है। कभी कौमें इस तरह बनती हैं? फिर ये कहते हैं जनाब कि हम मांग रहे हैं, और फिर 75 साल बाद भी अगर मांग रहे हैं तो फिर और क्या करते?
یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ سارا ہمارا اپنا عمل، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. میں بتاؤں آپ کو، کسی کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ دن رات کلاڑے چلائے ہیں. بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو مثال ریکوڈک کی، ایک مثال جو کہ بلوچستان کی یعنی جو ترقی اور خوشحالی میں ایک انقلاب برپا کر سکتا تھا پورے پاکستان کے لیے. اس کا حال دیکھ لیں کہ اربوں خربوں ہم تاوان وکیلوں کی فیسیں ادا کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے. بتائیں، خدا نے آپ کو کہا کہ یہ خزانہ ہے، اس کو کھودو اور کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی، عزیزوں کو بھی، اور وہ بھی جو سفید پوش ہیں، اور پوری قوم کو خوشحال کرو. وہ خزانہ کھودنے کے بجائے ہم نے اپنے اربوں اپنے برباد کر دیے. اربوں ڈالر، یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں، اربوں ڈالر ضائع ہو گئے ہمارے. اور وقت جو ضائع ہوا، یہ جو گاڑی جو ترقی اور خوشحالی کی جو پیچھے چلی گئی، اس کا کون ذمہ دار، اس کا کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا اس کا؟ اور چنوٹ کی مثال تو آپ کے سب کے سامنے ہے. آپ جانتے ہیں کہ چنوٹ میں کیا ہوا تھا. 2008 میں جب میں نے اپنا ذمہ داری سنبھالی پنجاب میں، تو مجھے کہا جی یہ چنوٹ کا معاہدہ ہے. ایک وفاقی سیکرٹری تھا، اس کا بھائی امریکہ میں وہ ہے جناب، اس کو یہ معاہدہ ملا تو آپ اس کو اب آگے توثیق کر دیں. میں نے کہا میں تو توثیق نہیں کرتا اس کی، میں دیکھوں گا. بڑی سفارشیں تھی، نام نہیں لیتا. جب دیکھا تو سب فراڈ تھا. یعنی 80% وہ پاکستانی جو امریکہ میں بستا ہے، اور 20% حکومت پنجاب کا، اور وہ بھی 20% اس کے مرہون منت. وہ جب اشارہ کرے گا تو ان کو شیئرز کو ہم ادھر ادھر کر سکتے ہیں. نہ پیسہ، نہ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، یہ کہتے ہیں نا آپ. اور وہ سارا کچھ وہ لے گیا، اربوں روپے کا وہ چنوٹ کا خزانہ. ہائی کورٹ گئے. اب اس طرح قوموں کا وقت ضائع ہوتا ہے. 3 سال ہم ہائی کورٹ میں لڑے، پھر اللہ بھلا کرے ایک جج کا، ہائی کورٹ کا جو آج سپریم کورٹ کا ایک نامور جج ہے، بڑا آنریبل جج ہے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ جناب یہ بڑا ڈاکہ زنی ہوئی ہے پاکستان کے غریب عوام کے خزانے میں، اس کو کینسل کیا جائے. اور نیب اس کا کیس، نیب جس نے جناب کلین چٹ دے دی کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک تھا، یہ ہے عمران نیازی، نیب گٹھ جوڑ. یہ تھا، ایسے میں نہیں کہتا تھا یہ گٹھ جوڑ ہے، اس لیے میں کہتا یہ گٹھ جوڑ ہے کہ یہ تھا یہ گٹھ جوڑ. تو وہ جناب اس کو پھر ہم نے وہاں سے کیا. پھر 3 سال لگے، آگے ہم نے سرویئرز مقرر کیے، پھر خزانہ ڈھونڈا. تو پہلا جو فیز تھا 4 ارب ڈالر کا، وہ ڈاکومنٹڈ، وہ ہم نے الحمدللہ کیا. اگلے فیزز تو پر کام جاری تھا. پھر حکومت بدل گئی. آج 4 سال بعد میں نے دیکھا تو معاملہ وہیں کا وہیں. یہ ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اور ان کیمرز کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم غریب سے غریب تر ہو گئے، کیوں ہم بیکاری پن ہم میں آ گیا، کیوں ہماری معیشت تباہ ہو گئی، کیوں ہم IMF کے گروی ہو گئے، کیوں ہم ورلڈ بینک کے گروی ہو گئے، کیوں ہمارے اپنا جو مستقبل جو ہے وہ جو تابناک ہونا تھا، درخشندہ ہونا تھا، اس کے اوپر گہرے سایہ آ گئے. کیوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اپنی تعلیم اور علاج ان کو وہ نہیں مل سکا جو کہ قرب جوار کی قومیں ان کو دے رہی ہیں. کیوں ہسپتالوں میں دوائیاں مفت نہیں ملتی. کیوں پاکستان کے اندر ہماری جو زمین ہے، ہمارے جو پہاڑ ہیں، وہ ہمارے لیے سونا کیوں نہیں اگلتے. یہ ہے وہ وجوہات کہ ہم اپنے دشمن خود بن گئے. وہ کیا شعر خواجہ نثار رفیق صاحب، اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ بالکل یہ مصرع اس کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے آج کی صورتحال سے. لیکن میں آپ کو اس رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں. یہ میں نے مثالیں اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے کہ 75 سال میں ہم پیچھے کیوں چلے گئے، اور ان قوموں سے جن سے آگے تھے ان سے بھی پیچھے کیوں چلے گئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے اور قوم فیصلہ کر لے تو اپنا راستہ بدل لیتی ہے. جب کوئی قوم فیصلہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو جائے تو پھر وہ قوم اپنا راستہ بدل لیتی ہے. ایسے میں وہ شعر نہیں پڑھتا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے محنت کا.
اب میں گیا ہوں اپنے دوست برادر ممالک میں قطر گیا ہوں، باخدا وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سپہ سالار بھی بیٹھے تھے وہاں پر، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب ہم حاضر ہیں، لائیں منصوبے، ہم اربوں ڈالر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. اب بتائیے کہ اس کی تیاری نہ ہو. مجھے آپ یاد ہوگا یہی عمران نیازی کہتے تھے کہ جناب یہ جو منصوبے لگائے ہیں نواز شریف نے الحمدللہ بڑے شفاف اور سستے ترین یہ اپنا گیس کے منصوبے بجلی کے یہ ہم بیچیں گے اور $2.5 ارب لیں گے. میں اب قطر گیا، یہ گواہ ہیں یہ لوگ. انہوں نے کہا کہ ہم نے 2019 میں آئے، ہم نے آپ کو پرپوزل دی، 4 سال تک ہمیں جواب ہی کسی نے نہیں دیا. کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. اب بتائیے کہ میرے پاس میں ایبسلیوٹلی آئی واز ڈیپلی امبیرسڈ، اور پسینہ آتا تھا جب وہ قدم قدم پہ ہمیں یہ کہتے تھے بڑے اچھے طریقے سے جو ایک بھائی سے کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جناب ہم آئے تھے پاکستان آپ کے پاس فلاں تاریخ میں پچھلی حکومت کی بات کر رہا ہوں، آپ کا تو ہمیں آج تک جواب ہی نہیں ملا اس منصوبے کا. ہم آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب کراچی میں گیس کا ایک ٹرمنل ہم نے لگانا تھا، ہم آپ کے پاس آئے تھے، ہمیں تو کوئی جواب ہی کوئی نہیں ملا. اب بتائیں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کس کے کاندھے پر رکھ کر آپ روئیں گے کہ محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، بھاشن دینا چور اور ڈاکو کا، اور قوم بھوکی مر رہی ہے، قرضے لے رہی ہے، بھیک مانگ رہی ہے، بجلی مہنگی بن رہی ہے، اور آپ چور اور ڈاکو کے بھاشن دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو کہا کہ آئیں ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنا گہری نیند سوتے رہے، آپ کو جاگ نہیں آئی، آپ کو خیال نہ آیا، آپ کو سوچ نہیں آئی. جو کوٹ سبزل میں ایک یتیم بچی بستی ہے، جو میران کی وادیوں میں ایک بیوہ اپنا زندگی بسر کرتی ہے، جو اپنا بلوچستان کے پہاڑوں میں جو بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، جو اپنا برف پوش پہاڑوں میں کے پی میں جو بڑی سخت زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا تو آپ کو خیال نہ آیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے. اور جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ وہ سوالات ہیں، چپتے ہوئے سوالات جو مجھے رات کو مجھے نیند میں مجھے جگا دیتے ہیں. اب ہم لگے ہیں، اب اس سال $20 ارب کا ہمیں تیل منگوانا پڑا. $20 ارب کا تیل کی قیمتیں دگنی تگنی ہو گئی. $20 ارب. اچھے دنوں میں یہی بل مفتاح صاحب 7, 8, 10 ارب ڈالر ہوگا. اب 20 سے بھی زیادہ کراس کر گیا. $20 ارب سے کراس کر گیا. 1.2 ارب ڈالر کی IMF کی جو لون ہے، قرض ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی ناک سے لکیریں نکالی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کا منظر نہیں دیکھا. اور ہم پاکستان کو سری لنکا کے لیے اپنا دعائیں کر رہے ہیں. یار یہ پاکستانیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ نیازی صاحب میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں تو کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ ملک خداداد ملک پاکستان ہے، اس کو بہت زخم لگے ہیں، کوئی شک نہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ محنت کرنا ہوگی. اس کے علاوہ نہ پھوکوں سے، نہ جادو منتر سے، نہ کسی اور طریقوں سے تویز گانڈے سے کام نہیں چلے گا بالکل. تو میں بات بہت لمبی ہو گئی، دل میرا بڑا دکھی تھا. میں ساری باتیں آج آپ سے کھل کے کرنا چاہتا تھا. اور آج ہی میں نے پچھلے 2-2.5 مہینوں سے دیکھیے کولیشن، یہ ایک اتحادی حکومت ہے. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ اتحادی حکومت کے بے پناہ فائدے بھی ہیں کہ یہ چاروں صوبوں میں کی یہ ایک نمائندہ حکومت ہے. لیکن اس کا اپنا ایک دوسرے ڈائنامکس بھی ہیں کہ مشاورت سے کام کرنا ہوتا ہے. اگر مشاورت اگر نہیں ہوگی تو وہ اتحادی بجا طور پر اعتراض کریں گے. اور مجھے آپ جانتے ہیں کہ میں کام کو دھکا دیتا ہوں، لیکن اب مشاورت کا میرا فرض ہے، میں وہ کرتا ہوں اور وہ کرنی بھی پڑتی ہے. مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ شہباز شریف آپ اتحادی لوگوں کو کس طرح لے کے چلتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے. آج ہم نے فیصلہ کیا
کہ اب یہ جو $20 ارب جو ابھی مفتاح نے بتایا آپ کو کہ اس کا بل بڑھ گیا ہے تیل کی امپورٹس کا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑا، یہاں پر بیٹھے ہیں یہ بلال کیانی جیسے لوگ اور مفتاح اسماعیل، شاہد عباسی اور احسن اقبال، میں، خواجہ آصف، ہم اور دوسرے ساتھی سب بیٹھے اور پچھلے 1.5-2 مہینے سے بیٹھے. آج ہم فائنل فیصلے ہم نے کیے ہیں. انشاءاللہ 8 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو میں کانفرنس بلا رہا ہوں، اس میں ہم انشاءاللہ کوئی 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی اور ہوا سے چلنے والے منصوبوں کا ہم لانچ کر رہے ہیں. 10,000 میگا واٹ. اور میں انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اتحادیوں کے ساتھ اور رب کی مدد سے اور آپ کی مدد سے میں پاگلوں کی طرح اس منصوبے کے پیچھے لگوں گا. باقی کامیابی ناکامیابی اس خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر 10,000 میگا واٹ بجلی شمسی توانائی سے ہم لگا لیتے ہیں، جس کا بہترین مقام بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، اپنے بھاولپور میں سب سے زیادہ آتی ہیں بلوچستان کے بعد، اور بھی اس کے کئی اس کی آپشنز ہیں، بلڈنگوں میں، کھلیانوں میں ٹیوب ویلز ہیں اور پاور پلانٹس جو آلریڈی جو بیس ہے اس کے اوپر ہم بلڈ کریں گے، وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو 10,000 میگا واٹ، میں کہتا ہوں کہ 6-7 ہزار میگا واٹ بھی ہم لگا لیں تو جو اربوں ڈالر کا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا رہ جائے گا. آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اربوں ڈالر کا تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا رہ جائے گا. مفتاح اسماعیل اس کو کیلکولیٹ کرے گا، یہ میداری ہے اس کا کیلکولیشن کا، مجھے بتا دے گا. ایک سننے بات ذرا غور سے، اور یہ جو اگر آدھا تیل کی قیمت رہ جاتی ہے امپورٹس کی، تو وہ پیسہ اگر خودار ہم لے رہے ہیں وہ بچ جائے گا. اگر ہمارے پاس اسپیس بنتی ہے تو غریب کے لیے مکان بنے گا، بیوہ کے لیے اپنے آپ کو دوائی ملے گی، کینسر کے مریض کے لیے اس کو دوائی ملے گی، اسکول بنے گا، یونیورسٹی بنے گی. اور پھر جو مہنگا تیل، یہ مولانا چنوٹی سنیں غور سے، جو مہنگا تیل جو ہے اس سے بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے، یعنی 60 روپے فی یونٹ بھی گئی. ایم رائٹ؟ 60 روپے فی یونٹ. اور اس کو پھر کم کرنا ایک کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، تاکہ عام آدمی وہ تو بیچارہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو 60 روپے یونٹ بجلی کی قیمت دینی پڑے، وہ سبسڈی دینی پڑتی ہے. وہ پیسے کہاں سے؟ خودار کا پیسہ ہے، وہ خودار کا. وہ سب سے جو 3 مرحلات پر، ایک امپورٹ، وہاں سے آپ کی اربوں ڈالر بچیں گے، شمسی توانائی پیدا ہوگی انشاءاللہ 8-7-9 روپے پر یونٹ، سبسڈی آگے نہیں دینی پڑے گی، تیل کی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو یہ کتنی ایک زبردست کامیابی ہے اس قوم کی، کتنی زبردست کامیابی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ 3.25 سال یہ نرالا، یہ اپنا بڑا ایک نہیں رنگے نرالا، اور کیا وہ ان کو پالا پوسا لاڈلا نرالا، یہ کہاں تھا؟ چلو اگر چور ڈاکو نہیں کر سکے تو تم کر کے دکھا دیتے بھائی، قوم کو دکھا دیتے یہ میں نے کیا. ہاتھ کیا کہتے ہیں، ہاتھ کنگن پہ آرسی، کیا تو کر کے دکھا دیتے، قوم کو دکھا دیتے کہ دیکھو یہ نواز شریف، یہ فلاں، انہوں نے تو بڑی مہنگا تیل میں نے آپ کو یعنی شمسی توانائی دے دی. انہوں نے تو جو شمسی توانائی کے منصوبے تھے باخدا ان کو بند کر دیا انہوں نے کہ یہ نہیں لگیں گے بالکل. یہ جو میں نے افتتاح کیا تھا یہ سی پیک کا منصوبہ ابھی چند مہینے پہلے 900 میگا واٹ کا، اس میں جو تاخیر ہوئی ان کی غفلت اور ان کی جان بوجھ کی ان کی اسکیم کے، ہم نے سی پیک کے منصوبوں کے سلو کر دینا ہے. اور میں نے آ کے کہا کہ نہیں، ہم نے سی پیک، چین ہمارا بہترین دوست ہے، ہم نے دنیا کے ہر ملک سے ہمیں تعلق بنانا ہے. یہ کہنے کہ جی یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور بھائی میں نے تو رشیا کو کہا کہ ہمیں گندم دے دیں، رشیا کو پابندی لگی ہوئی ہے، ہم نے کہا گندم دیں. ان کو دکھانے کے لیے، اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ جہاں سے سستی گندم ملتی ہے میں وہاں سے لوں گا، جہاں سے ملتی ہے. مجھے کیا ڈر ہے کہ بھئی اگر میری قوم اگر اپنا سستی اور ان کو اچھی کوالٹی کی گندم ملتی جو کھاتے ہیں ذائقے کی، تو جہاں سے بھی ملے گی میں لے آؤں گا انشاءاللہ. امپورٹڈ فلاں ڈمکا. اب بتائیے کہ کس طرف یہ ملک کو لے گئے ہیں، یہ کہاں یہ ملک کو کس نہج پر لے آئے ہیں.
تو قطر میں گیا, کو اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے, اس گناہگار نے سب سے پہلے جو منصوبہ پیش کیا وہ شمسی توانائی کا تھا. انہوں نے جفا ڈال لیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہم تو چاہتے یہی ہیں, ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ ہم شمسی توانائی میں ہم تیار ہیں, آپ لائیں. مگر دیکھیں نا, وہ 2019 میں ہم لے کے آئے تھے وہ منصوبہ, 4 سال ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں نا, وہ ہم آپ کو نہیں کہہ رہے, لیکن یہ پھر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. فلاں منصوبہ تھا وہ ہم نے ڈراپ کر دیا, اس لیے کہ ہم نے کہا آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اب بتائیں جنید صاحب, بتائیں مجھے پھر اپنا کس کے سر پر جا کے آدمی روئے, مجھے بتائیں, اس بات کا جواب دیں کہ بھئی یہ قوم, آپ آئے تو ذمہ داری کہ میں 3 مہینے میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا, میں دنیا کی اپنا پوری دنیا میں پاکستانی آباد اربوں ڈالر لے آؤں گا, 300 ارب ڈالر کی میں کرپشن جو پیسہ لوٹا واپس لے آؤں گا. آپ نے تو کرپشن سامنے آ گئی, جو کون تھی کرکٹ کلب, کیا نام, ووٹن کرکٹ کلب میں تو خیراتی پیسہ جمع کیا گیا. سننے بات, اور میں خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, خیراتی پیسہ جمع کیا گیا, فنڈ ریزنگ کی گئی ان کے کام کے لیے. اور شوکت خانم, اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں, اچھا کام ہے, ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی بھی زمین الحمدللہ نواز شریف نے دی تھی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ نواز شریف نے اپنے دور میں اپنے مرحوم والد کے بنائے ہوئے کسی اسپتال کے لیے ایک دھیلا کبھی نہ زکوٰۃ سے لیا نہ حکومت کے خزانے سے لیا. میں اس کمپیرزن میں نہیں جا رہا, بتا یہ رہا ہوں کہ ووٹن کرکٹ کلب سے آپ کو اربوں روپے جمع ہوئے خیرات کے لیے, اور آپ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیے اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کر لیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غلط انہوں نے لکھا تھا اس اخبار نے, تو آپ پھر جاتے ان کے خلاف مقدمہ کرتے. مجھ پر تو آپ تیر برساتے تھے کہ جناب دیکھیں جی وہ ڈیلی میل میں سٹوری آ گئی. میں تو اللہ کا نام لے کر میں اس آگ میں کود پڑا, چلا گیا میں وہاں پر عدالت میں لندن میں, اور الحمدللہ ان کو ناک سے چنے چبوا دیے. این سی کے خلاف, میرے خلاف, نواز شریف کے خلاف آپ گئے, 2 سال انہوں نے ساری تحقیق کی اور انہوں نے کلین چٹ دی. پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو شہباز شریف نہیں, تو سلمان شہباز شریف. بھائی آگے سلمان شہباز شریف نے تو پھر مجھ سے, پھر آپ نے مجھے جیل میں کیوں بند کیا تھا آپ نے. یہ ہیں وہ ان کی نالائکیاں, ان کی بدترین تباہ کن اقدامات جس نے پاکستان کو آج اس جگہ پر کھڑی کیا ہے. اور میں جب اپنے دوست ممالک اور اپنے برادر ممالک میں جاتا ہوں تو ہر وقت مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک نیوکلر, یعنی ایک نیوکلر طاقت رکھنے والا ملک ہے, ایٹمی طاقت کا ملک ہے, اور یہ اپنے زراعت کو, اپنی صنعت کو, اپنے اسکولوں کو, اپنی یونیورسٹی کو, اپنے کھلیانوں کو, اپنے پہاڑوں کو, اپنی معدنیات کو یہ ایٹمی طاقت نہیں بخش سکا. تو جان لینا کہ یہ غلطی سب ہماری اپنی ہے. تو اس لیے آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ سارا جو میں نے یہاں پر قصہ بیان کیا ہے, ایک تو 100% اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقائق کے اوپر مبنی ہے, فیکٹس اینڈ اونلی فیکٹس, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. اور چونکہ میں نے بڑی سخت باتیں کی, ایک لطیف انداز میں بات, ایک دن مجھے پی ایم ہاؤس کے ایک شخص نے بتایا کہ ایک دن عمران خان اپنے کمرے میں اس کمرے سے ادھر جا رہا تھا. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہتا اس نے مجھے کہا کہ پتہ کرو شہباز شریف کو آج کس وقت گرفتار کیا جا رہا ہے. میں نے کہا جی کہ نہیں پتہ کرو. کہتے 6 مرتبہ اس دن مجھ سے اس نے پوچھا. یعنی جس شخص کے اوپر میں سوار ہوں اور اس کی اپنی میں سوار ہے, تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا, پاکستان کا کیا حال ہوگا. مجھے تو یہ فرصت نہیں کہ اس نے جو جھوٹی فائلیں بنائی تھیں میں ان کو دیکھ سکوں. مجھے تو عوام کی خوشحالی کی فائل دیکھتی ہیں, عوام کی ترقی کی فائل دیکھتی ہیں, عوام کی محبت کی فائل دیکھتی ہیں, عوام کو آگے لے جانے کی فائل دیکھتی ہیں. مجھے تو اس سے سروکار ہے, کسی اور چیز سے سروکار نہیں ہے. اس لیے یہ 10,000 میگا واٹ کا منصوبہ, اور میں اپنی پوری ٹیم کو میں شاباش دیتا ہوں. میں شاہد عباسی سے لے کر تمام ان لوگوں کو جو بیٹھے ہیں ان سب کو شاباش دیتا ہوں. اپنے جو ایکسپرٹس ہیں, سیکرٹریز ہیں, ان کو شاباش دیتا ہوں.
मैं मिफ्ता इस्माइल को, मैं डॉक्टर मुसद्दिक को, मैं साद रफ़ीक को, राना सनाउल्लाह को, जनाब पीरज़ादा साहब को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, जो सब यहाँ बैठे हैं, उनको मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे बाजू हैं, और इत्तेहादी पार्टी को तमाम साथियों को। और ये 10,000 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा अगर उसकी शुरुआत होगी और चंद हज़ार मेगावाट अगले 10 महीने में लग गए, तो खुदा की अदालत में जब अल्लाह मुझसे पूछेगा तुमने दुनिया में क्या किया, तो मैं कहूँगा कि अरबों डॉलर का तेल वो बचा लिया और आवाम को सस्ती बिजली मुहैया कर दी। ज़राअत के लिए, सनत के लिए, हस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए, ट्यूबवेलों के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन इसके लिए हमें बर्दाश्त और मेहनत करना होगी। खुदा करे, मेरी रब से दुआ है कि अगला जब 15 दिन गुजरें तो तेल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें इतनी कम हो जाएं कि मैं अगले इस वक्त हम सब लगे हुए हैं सैलाबी जो तबाही उस मुल्क को बचाने के लिए। आखिरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, और मियां नवाज शरीफ साहब का भी ये हुक्म है कि मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है कि आप सैलाबज़दा भाइयों की उनके साथ जुड़ जाएं। देखें, मत समझें कि वस्ती पंजाब में और शुमाली पंजाब में सैलाब नहीं आया और जनूबी पंजाब में सिर्फ 2 जिलों में आया। ये बलूचिस्तान आपकी भाई बहनें हैं, वहाँ आपकी वहाँ पर माएँ रहती हैं, बहनें रहती हैं, भाई और बुजुर्ग रहते हैं। मतलब सिंध में आपके बच्चे, आपके भाई, केपी में, अपना उधर गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, ये सब एक कौम है, एक लड़ी में प्रोई हुई है। अगर आप पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो आज आप उनका हाथ थामें। मत समझे कि पंजाब में नहीं आए तो वो जाने, उनका काम जाने। कतई ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात आपने सोची तो ये कुफ्र होगा और कुफरान नेमत होगी, और ये अल्लाह ताला का शुक्र इस तरह अदा नहीं होगा। इसी तरह अदा होगा कि आप जो पूंजी है, ट्रक आटे का, दालों का, चीनी का, चावल का ले जाएं। चीनी की बात मैं आपको सुनाता हूं। मैं, और ये भी खुद नुमाई नहीं, ये सब गवाह है, ये बैठे हुए हैं, वो भी गवाह है जिन्होंने एन के पहनी हुई है। चीनी के ऊपर मुझ पे बड़ा प्रेशर आया और बिजनेस प्रेशर कि जी चीनी बड़ी वाफर है, एक्सपोर्ट कर दें। मैंने स्टॉक्स मंगवाए और इनका मुतालबा जायज़ था। मैं बिल्कुल कि जी फॉरेन डॉलर कमा लेंगे, और बिल्कुल जायज़ मुतालबा था कि डॉलर कमा लेंगे, और एक एक डॉलर को हम तरस रहे हैं इस वक्त कि डॉलर आए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला बुलंद करे। तो 400-500 मिलियन डॉलर अगर आ सकता था तो मुझे तो बहुत खुशी होती। मगर मैंने कहा कि मैं स्टॉक चेक कराऊँ। स्टॉक चेक कराया तो कोई रिजल्ट, इतना नतीजे अच्छे नहीं लगे, इतने स्टॉक्स नहीं हैं। अगर मैं चीनी एक्सपोर्ट कर देता किसी भी वजह से, यहाँ पर 20 रुपए किलो चीनी की कीमत बढ़ जाती, आप मुझे कोस रहे होते और आम आदमी मुझे बददुआएं दे रहा होता। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा जब तक कि मैं 100% मुझे यकीन ना हो जाए कि चीनी के स्टॉक्स काफ़ी हैं और चीनी एक्सपोर्ट करने से यहाँ पर कीमत नहीं बढ़ेगी। गरीब आदमी आज उसके लिए क्या गुड़ और चीनी है जो चाय में डालता है। प्याज, इस सैलाब ने प्याज की फसल बर्बाद कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ, प्याज हम कोशिश करेंगे तुर्की से, मैंने तुर्क सफीर से खुद बात की, ईरान से बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से, कि कहीं से प्याज आ जाए और टमाटर आ जाए, और यहाँ पर गरीब आदमी को जो रोटी के साथ लहसुन और प्याज खाता है उसको हम मुहैया कर दें। उसके लिए कमेटी बनाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं और ये टीम नवाज शरीफ की क़यादत में और क्या करते हैं, ये इत्तेहादी सिर्फ इसी काम के ऊपर दिन रात। तो उसके लिए आप अपने गली मोहल्लों में जाके लोगों को कहें कि अगर तो मैं कोई ज्यादती कर रहा हूँ, अगर कोई करप्शन हो रही है, तो खुदा की कसम मुझे ले जाएं, फांसी दे दें। और अगर एक एक पाई हम बचा रहे हैं इस कौम की और दिन रात मेहनत कर रहे हैं और खुदा से मदद मांग रहे हैं, तो वो करम करेगा। तो अगर कोई सख्ती आ रही तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कौम से हाथ जोड़ के। लेकिन जब भी मौका आया माजी में और आएगा तो हर चीज़, एक एक पैसा आपके कदमों में हम निछावर कर देंगे इंशाअल्लाह, आपको खुशहाली और तरक्की के लिए। तो मैं आपको जो आखिरी मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप जाएं और मेहरबानी करके अपनी तंजीमों के साथ, राना सनाउल्लाह प्रेसिडेंट बैठे हैं यहाँ पर पंजाब के, मैं माफ़ी चाहता हूँ KPK के हमारे MPs नहीं बुलाए गए, उनको बुलाना चाहिए था। उनको हम
ان کو بھی بلائیں, ان کو بھی میں ان کو بلاؤں گا, اور یہ اپنی ٹیمیں لے کے آپ سامان لے کے, اور ٹیمیں خالد سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, میری آپ سے گزارش ہے, اور آپ ساتھ احسن بیٹھے ہیں, یہ چیئرمین ہیں اس کی فلڈ کمیٹی کے, آپ بیٹھیں, مہربانی کر کے میری آپ سے استدعا کہ آج رات تک کمیٹی میں بن جائیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگ جائیں کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں وہ آپ ہوں گے, اور فکر نہ کریں, میرے پاس ہر وہ انتظام ہے, میں آپ کی تصویر بھی دیکھ لوں گا کہ آپ وہاں پر کیا کھا رہے ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں اور کہاں سو رہے ہیں. بالکل, تو آپ کو وہاں پر جا کے کام کرنا ہوگا, اور یہ آپ کام کر لیں گے تو دین اور دنیا دونوں کمائیں گے, آپ کی سیاست بھی ہوگی, آپ جنت میں بھی گھر بنا رہے ہوں گے. تو آپ کا وعدہ ہے میرے ساتھ کہ آپ کریں گے؟ نہیں, زور سے بات کریں گے, یہ کریں گے؟ آپ وسائل لے کے جائیں گے, وہاں پر رہیں گے, ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے, ان سے آپ شفقت سے پیش آئیں گے؟ بس یہ خواہش صاحب, یہ ان کا وعدہ ہے. اب آپ یہ بیٹھ کے یہ ٹیمیں بنا دیں. جی بالکل, یہ جو خرم دستگیر صاحب ماشاءاللہ سندھ گئے ہیں, آج صبح کے پی گئے ہیں, تو ان کا انشاءاللہ اگلے 5-7 دنوں میں 5-7 کلو وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ ان کا. وہ جا رہے ہیں وہاں ہر جگہ پر, تو اس کے لیے وسائل بھی اگر نقد ہے تو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ایک دھیلا بھی دو, خدا اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ. کروڑ دے, 10 لاکھ دیں, 1 لاکھ دیں, آپ کے تاجر حضرات جو آپ کے محلوں میں رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, ان سب کو کہیں. یہ ہیں شیخ صاحب, بڑا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, ان سب کو حصہ ڈالنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب کو میں نے گزارش کر دی ہے. ہاں جی, پروین بی بی ماشاء اللہ, واہ, وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, پہلے میں لے چکا ہوں. تو آخری بات یہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو میں نے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں پانی گیا ہے, جہاں جہاں وہاں پر بجلی کے بل ان کو معاف کریں. جو صوبے آبیانہ صوبوں کا کام ہے, اور جو وہاں پر ہم ان کو ریلیف دے سکتے ہیں دیں, تاکہ وہ دکھی انسانیت یہ سمجھ سکے کہ کم سے کم انہوں نے ہمارا سوچا تو ہے, انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا تو ہے, انہوں نے ہمارے لیے کچھ, انہوں نے دل تو کھولا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ وسائل دے گا. وہ خود کہتا ہے کہ تم انسانیت کے لیے جو حقدار ہے ان کو دو, تو میں انشاءاللہ اپنے غیب سے خزانے کھولوں گا. میرا اس کے اوپر پورا ایمان ہے. تو آج بھائیوں, آج بزرگوں, آج بہنوں, یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آپ اگلے چند ہفتے آپ وقف کر دیں گے, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رب تعالیٰ کرم کرے گا, رب تعالیٰ فضل کرے گا, یہ دن بدل جائیں گے, پاکستان عظیم ہوگا, پاکستان جو ہے وہ عظمت کی جو سب سے بلندیوں پر انشاءاللہ جائے گا. آپ کمر باندھ دیں, جب اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور محبت, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ, یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ سیاست کا وقت نہیں ہے. اور اقبال کے شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے شعر, وہ ہے نا کہ اپنا کہ موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. وہ کیا اس کے پہلے مسئلہ, فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. آپ نے سمجھا ہے شعر میرا؟ فرد قائم ربط ملت سے ہے, یونٹی سے, اتحاد سے, برکت سے. یہ تمام پارٹیوں کو, تمام اداروں کو اکٹھا ہونا چاہیے. آج لڑائی اپنا سیاست بعد میں ہوگی, آج اکٹھے ہو جائیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, جب دریا میں موج جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ بہا کے لے جائے گی. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. جب موج کنارے پہ جاتی تو جھاگ بن جاتی ہے. دوستو, یہی آج کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان, پاکستان, قائد اعظم نواز شریف. شکریہ آپ کا. آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے پرجوش اور طویل خطاب. ان کا کہنا تھا کہ شمسی توانائی سے 9 روپے فی یونٹ پڑے گا, اور ہم 1 اربوں روپے میں جو بیرونی فیول منگواتے ہیں اس سے ہمارا چھٹکارا حاصل ہو سکے گا. اور سابقہ حکومت میں انہوں نے تنقید بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ دن رات ایک کر کے ہم تمام ترقی کی منازل طے کریں گے.